تو آج کے ماں باپ بڑے جاہل ہیں، ہم بڑے ایجوکیٹڈ ہیں، میں کہتا ہوں انتہائی جاہل ہیں. ساری مائیں سکول ماسٹر بنی ہوئی ہیں، بس ٹھوک کے جاؤ، ڈنڈے ماری جاؤ بس. ایک دن اس موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا تو ان کا ہاتھ داڑھی پہ پڑ گیا. اللہ 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 اللہ. فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. وقال النبی صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خوب سے خوب کی تلاش رکھی ہے. ہر چیز کو بہتر بنانا، خوبصورت بنانا، اس میں آگے سے آگے بڑھنا، یہ انسانی ایک فطرت ہے. اب جانوروں کی، پرندوں کی زندگی دیکھیں. جیسے آج سے 1000 سال پہلے کوا گھونسلہ بناتا تھا، آج بھی وہ ویسا ہی بناتا ہے. جیسے گائے اپنے گوبر پر بیٹھ جاتی ہے، ویسے ہی وہ آج بھی بیٹھتی ہے. جیسے سانپ ایک سوراخ بناتا ہے، بل بناتا ہے، اس میں بیٹھتا ہے، وہ آج بھی ویسا ہی بیٹھتا ہے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اپنے طرز زندگی میں آج بھی اسی طرح ہے جیسے وہ آج سے 10,000 سال یا 10 لاکھ سال پہلے تھے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. صرف انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے اندر خوب کی تلاش ہے، بہتر، اس سے بہتر، اس سے بہتر، اور ہر چیز کو خوبصورت بناتا ہے. اور خوبصورتی اس کی کمزوری ہے. انسان حسن پرست ہے، اس کو خوبصورت چیز کھینچتی ہے. آپ چھوٹے بچے کو بھی مسکرا کے دیکھیں تو اس کا چہرہ کھل جاتا کہ آپ نے کو اس خوبصورت انداز دیا. اور اسی کو آپ آنکھیں دکھائیں اور چہرے پہ غصے کے آثار پیدا کریں تو وہ رونے لگ جاتا ہے، حالانکہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اتنی چھوٹی عمر سے یہ نیچر بیدار ہو جاتی ہے کہ خوبصورتی کی طرف ہاتھ بڑھتا ہے. جب وہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام آئے نا تابوت میں، تو فرعون نے کہا انہو قاتلی، یہی ہے مجھے قتل کرنے والا. تو آسیہ نے کہا قرۃ عین لی ولک، ایک تو چھوڑ دے، اتنے تم نے مار دیے، ایک تو چھوڑ دے، تیری میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. تو اس کے کہنے پہ چھوڑ دیا. تو ایک دن اس موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لیا ہوا تھا تو ان کا ہاتھ داڑھی پہ پڑ گیا. فرعون زور لا بیٹھا، داڑھی نہ چھڑا سکے. اسے کہا اے ہی میرے مارن والے، انہوں ہنے مارو. اس نے، آسیہ نے پھر منت کی، نہیں بچہ ہے. انہوں نے کہا میں اس کا امتحان لیتا ہوں.
تو ان کے سامنے سرخ یاقوت رکھا اور سرخ انگارے رکھے. اگر تو اس نے یاقوت پہ ہاتھ ڈالا تو یہ وہی ہے جو مجھے مارے گا، انگاروں پہ ہاتھ ڈالا تو چلو پھر بچہ ہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب دونوں آئے نا تو انہوں نے یاقوت کی طرف ہاتھ بڑھایا، جبریل نے آ کے یوں کر دیا اور انگاروں پہ ہاتھ ڈال دیا. تو انہوں نے ایک انگارہ منہ میں ڈالا تو زبان توتلی ہو گئی. وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي، میری زبان میں لکنت ہے. یہ انسان کے اندر ایک خوبی ہے، یہ ہر چیز میں خوبصورتی چاہتا ہے. اچھا، اس کے پاس یہ علم تو ہے کہ گھر کیسے خوبصورت بنانا ہے، یہ ہال کیسے خوبصورت بنانا ہے، یہ کپڑے کیسے بنانے ہیں، یہ چشمہ کیسے بنانا ہے. گھڑی، کروڑوں روپے کی گھڑیاں وجود میں آ گئی ہیں. گاڑی کیسے خوبصورت بنانی ہے، کارپٹ کیسے خوبصورت بنانا ہے، زندگی سے ریلیٹڈ. حتیٰ کہ یہ جو کھانے پر سلاد رکھتے ہیں اس کو کیسے ڈیزائن کرنا ہے، اس پر بھی پی ایچ ڈی ہو رہی ہے اور اس کے بھی ماہر ہیں. اور کمرے میں رنگ کیسا ہونا چاہیے اس کے بھی ماہر ہیں کہ یہ ٹائل یہاں لگاؤ، یہ رنگ یہاں لگاؤ. لیکن ایک خلا ہے بڑا زبردست جو یہ نہ اس کے پاس علم ہے نہ ہی اس کو سیکھ سکتا ہے. وہ ہے کہ زندگی کیسے خوبصورت، زندگی بالکل الگ چیز، وہ کیسے خوبصورت. یہ بھی ایک ڈھانچہ ہے جس کے اندر میری زندگی قید ہے. ہم اپنے اپنے قید خانے میں ہیں. ہمیں دیکھنے میں موت خوفناک نظر آتی ہے، ہر مرد عورت کو نظر آتی ہے، لیکن اگر اللہ راضی ہے نا تو اللہ کی قسم موت چھٹی ہے. ہفتہ اتوار بچوں کو چھٹی ہوتی ہے، کیسے رات کو مزہ لے رہے ہوتے ہیں، کل چھٹی ہے، کل چھٹی ہے. اور میں جب سکول پڑھتا تھا یہاں سینٹرل ماڈل سکول میں تو پڑھائی کا شوق تو تھا نہیں، باپ کا ڈنڈا تھا، بھائی تینوں ڈاکٹر بناونا ہے تے پڑھ. تو میری آخری جو ہوتا تھا ہمارا پیریڈ، وہ بریک کے بعد 2 ہوتے تھے. بریک میں ہم ہاسٹل والے لڑکے کھانا کھاتے تھے. کھانا کھا کے آتے، پہلی شوق کو نہیں، روٹی کھا کے اور بوری بن گئے تو پہ اونگ دے. تو میرے کان لگے ہوتے تھے کہ وہ آخری بیل کب بجے گی. اور ہمارا وہ تھا اس وقت پی این منشی خان، اس کا نام تھا منشی خان، لمبا قد پٹھان تھا. تو ٹیچر کیا کہہ رہا ہے میں نے کچھ پتہ نہیں، کیا وہ سمجھا رہا ہے، کیا وہ بتا رہا ہے. میرے کان ادھر لگے ہوتے تھے کہ وہ ٹن کیس لے ہونی. جو ہی وہ ٹن کی آواز آتی تو میں سب سے پیچھے بیٹھتا تھا تاکہ استاد کی نظروں میں نہ رہوں. تو میں وہاں سے نعرہ لگاتا چھٹی، اور ایک جمپ لگاتا تھا. چھٹی کا تصور کتنا اچھا ہے. میرے رب کی قسم اگر اللہ راضی ہے ہم سے، جاتے ہوئے اگر ہم سے اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت پیغام کوئی نہیں. اور موت چھٹی ہے، ہمیشہ کے دکھوں سے انسان نجات پا جاتا. لیکن چونکہ اس کا منظر خوفناک ہے، بولتا مرد ہے یا عورت، وہ طارق جمیل کی بجائے میت کہلانے لگتا ہے، ڈیڈ باڈی کہلانے لگتا ہے. کوئی بھی نہیں کہتا مولانا طارق جمیل دی منجی چاہو، کہتے ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، میت اٹھاؤ. وہ نام ہی تبدیل ہو جاتا. پھر ہم جا کے آپ مستورات تو جاتے نہیں، ہم ان کو منو مٹی کے نیچے دبا دیتے، اوپر سلیں رکھتے ہیں، اوپر مٹی ڈالتے ہیں. تو ظاہر بڑا خوفناک ہے، اس لیے وہ موت کی بات بھی خوفناک نظر آتی. عید کا موقع تھا اور میں اپنے گاؤں میں عید پڑھا رہا تھا.
تو ایسے کوئی موت کا تذکرہ شروع ہو گیا، تھوڑا میں نے وہ لمبائی کر دیا تو میرے چاچا تھے رب نواز، میاں رب نواز مرحوم، وہ تھوڑی دیر تو سنتے رہے، پھر وہ نہ رہ سکے، طارق میاں عید دا دیں کوئی چنگی گل کر تو موت نو لائے تے بہ گیا۔ تو یہ ہمارے ذہن کی عکاسی ہے، وہ کوئی چنگی گل کر تو موت نو لائے تے بہ گیا، کہ وہ موت ایک خوفناک چیز نظر آتی۔ اگر اللہ راضی ہے تو اس سے خوبصورت کائنات میں کوئی چیز نہیں، اگر اللہ ناراض ہے اس سے خوفناک کوئی چیز نہیں، ہلاک ہو گیا۔ ہم اپنے پنجرے میں بند ہیں، یہ موت ہے کہ تو چھٹی ہو جائے گی، نکل جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، اور ایک لامحدود کائنات کی طرف ہمارا انتقال ہوتا نا، ایک چیز کا ایک جگہ سے اٹھ کر دوسری طرف چلے جانا، انتقال فرما گئے، انتقال فرما گئیں، یہاں سے وہاں چلی گئیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حکومت 3 بر اعظم پر تھی، 3 بر، اور ان کی عمر تھی 42 سال 42، جوان، 3 بر اعظم پر سے، لاہور بھی ان کی حکومت کے تابع تھے، تو ان کو زہر دیا گیا تھا، تو طبیب نے ان کو جب چیک کیا کہا امیر المومنین زہر کا علاج ہو سکتا ہے، فرمانے لگے اگر تم کہو نا یہ یہاں ہاتھ لگاؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا تو یہ بھی نہیں کروں گا، میں تمہاری دنیا سے تنگ ہوں، میں اپنے اللہ کی ملاقات چاہتا ہوں۔ اور اس سے 1 ہفتہ پہلے رجا بن حیوہ کو بلا کے فرمایا تمہیں قسم دیتا ہوں ایک دعا کر میرے لیے، کہنے کہ پہلے دعا بتاؤ پھر قسم اٹھاؤں گا، کہنی پہلے قسم۔ جب انہیں قسم اٹھائی کہنے لگے میرے لیے دعا کر، اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ کہا یہ دعا میں کبھی نہیں کر سکتا، ساری امت کا نقصان ہے، تیری موت۔ کہا دیکھ تو نے قسم اٹھائی، دعا کر۔ انہوں نے دعا کی، دعا کر رہے تھے تو بچہ آ گیا، ایک بچہ، 12 تھے بچے بچیاں، تو ایک بچہ آ گیا، کہنے لگے اے میں نے بڑا پیارا ہے، دعا کرے بھی میرے نال ہی جاوے۔ تو اگلے ہفتے دونوں باپ بیٹا ایک ہی وقت میں اٹھ کے جا کے زیر زمین سو گئے۔ اب وہ زندگی جو اس پنجرے میں بند ہے یہ کیسے خوبصورت ہو؟ چونکہ کپڑے کے حسن سے زندگی میں حسن نہیں آتا، ڈرائنگ روم کی خوبصورتی سے زندگی میں خوبصورتی نہیں آتی، بیڈ روم کے عالی شان ہونے سے، 10-12 کروڑ کا نیکلس پہننے سے، 50 کروڑ کی انگوٹھی پہننے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی، 50 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھنے سے زندگی خوبصورت نہیں ہوتی۔ زندگی ایک اور چیز ہے، اور اس سے متعلق چیزیں وہ اور جہان ہے، وہ اور جہان۔ تو اس کا اللہ نے ہمیں پتہ بتایا، جس اللہ نے زندگی دی اسی اللہ نے ہمیں اس کا پتہ بتایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اگر تم زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اس کا ایک راستہ ہے، اور وہ ایک ہی جگہ سودا ملتا ہے پورے لاہور میں، اور کسی کے پاس پورے 6 بر اعظم میں، 7 بر اعظم میں، اور کسی کے پاس زندگی کی خوبصورتی کا راز نہیں ہے، وہ صرف میرے محبوب کے پاس ہے، وہاں آؤ تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی۔ سوئٹزرلینڈ میں 2-3 دفعہ گیا ہوں، دنیا کا خوبصورت ترین ملک، اور ایک آدمی غریب نہیں وہاں، ایک آدمی وہاں غریب نہیں، سب خوشحال ہیں، مالدار ہیں، فقیر غریب ایک شخص بھی نہیں۔ اس طرح انہوں نے اس کو سیٹ کیا، اور اس ملک میں خودکشی کرنا قانوناً جائز، کہ آپ درخواست دیتے ہیں میں مرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی درخواست پہ آپ کو زہر کا ٹیکہ لگا کے موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔ ملک خوبصورت، لوگ خوبصورت،
وادیاں خوبصورت، گھر خوبصورت، سواریاں خوبصورت، شہر چمکتے اجلے. میں لیٹ آ گیا، معافی چاہتا ہوں کہ سڑکاں کوئی نہ ہیں، دریا بنے ہوئے ہیں. تو بیڑی دی لوڑ آئی، اسی گڈی تے موٹر تے چڑھ بیٹھے. تو ہمارے تو شہروں کا حال کوئی نہیں ہے. تو پھر وہ وہاں مرنے کی اجازت کیوں ہے؟ بتاؤں اگر مرنا چاہتے ہو آ جاؤ، ہم تمہیں زہر کا ٹیکہ لگا دیں. کہ ان کے پاس یہ علم نہیں ہے کہ زندگی خوبصورت کیسے بنتی ہے. یہ بنانے والے کے پاس یہ علم ہے جس نے ہمیں بنایا، اور اس نے اس کو ٹرانسفر کیا اپنے حبیب کی طرف، اور کسی کو نہیں دیا. وہاں سے یہ ملے گا. کیونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، احساسات کا نام ہے. احساس پر جب چوٹ پڑتی ہے تو زندگی ویران ہو جاتی، اور احساس کو جب نشو و نما ملتی ہے تو زندگی خوبصورت ہو جاتی. اور زندگی احساس پر چوٹ چھوٹی گاڑی سے نہیں پڑتی، برے رویوں سے پڑتی ہے. برے اخلاق زندگیوں کو تاریکی میں دھکیل دیتے ہیں، اور اچھے رویے اور اچھے اخلاق وہ زندگی کے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیتے. ایک آدمی 20 کنال کے گھر میں رہتا ہو اور بچے نافرمان ہوں، کیا خیال ہے اس کی زندگی میں خوشی ہوتی؟ اس گھر میں رہنے والی ماں خوش ہوگی؟ یا خامند بیوی میں بدتمیز ہوں، عورت کی زبان بھی لمبی ہو، مرد کی زبان بھی لمبی ہو، تو کیا انہیں رولز رائس میں بیٹھ کے سکھ محسوس ہوگا؟ یا سونے کے پلیٹوں میں کھانا کھا کے ان کے اندر خوشی داخل ہوگی؟ میرے بھائی بہنوں، زندگی احساس کا نام ہے، اور احساس کو انگوٹھی نہیں خوش کرتی، زیور نہیں خوش کرتا، 22واں گریڈ نہیں خوش کرتا، چیزیں نہیں خوش کرتی، بڑے بڑے محل خوش نہیں کرتے. احساس کو خوبصورت اخلاق پانی لگاتے ہیں، اور احساس کو بد اخلاقی آگ لگا دیتے. بھائیوں میں سلوک نہ ہو، خامند بیوی میں سلوک نہ ہو، اولاد ماں باپ میں سلوک نہ ہو، پڑوسی میں سلوک نہ ہو، تو وہ جنگل بن جاتا. اور صرف میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جنہوں نے زندگی کو زیور پہنایا، جنہوں نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، جس طریقے کو اپنا کر یہ مستورات، آپ، ہم، یہ ہمارے بچے ایک عالی شان حسین خوبصورت زندگی گزار سکتے. تو ہمارے ذہن میں تھا کہ ہمارے بچے اللہ کرے اپنے نبی کو پہچان لیں، اور ہم بڑے بھی پہچان لیں کہ یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے، جو سونے چاندی کے ڈھیر میں نہیں ملتی، بادشاہوں کے در سے نہیں ملتی. یہ خیرات وہاں سے ملتی ہے. تو اللہ نے پہلے اپنے حبیب کو خاندانی لحاظ سے خوبصورت بنایا کہ میرے نبی نے کہا سب نسل انسانی میں سے اللہ نے عربوں کو چھانٹا، پھر عربوں میں سے مضر کو چھانٹا، پھر مضر میں سے قریش کو چھانٹا، پھر قریش میں سے ہاشم کو چھانٹا، پھر ہاشم میں سے اللہ نے میرا انتخاب کیا. میں اس دنیا میں سب سے عالی خاندان والا ہوں، مجھ سے بڑا خاندان کسی کا نہیں، مجھ سے بڑا کسی کا نسب نہیں ہے. اور آپ نے فرمایا کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی وسأبلها ببلالها. قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا
لیکن میری اولاد کے ساتھ رشتہ نہیں ٹوٹے گا، میں اسے پانی لگاؤں گا، میں اسے پانی لگاؤں گا۔ تو پہلا حسن دیا خاندان کا، ساری کائنات میں سے چھانٹ کے الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو چاروں طرف سے ریت اور پہاڑ کھڑے کر دیے کہ کوئی غیر قوم اندر نہ جا سکے، اور ان کی فطری صلاحیتیں اور ان کی فطری صفات وہ ابھرتی رہیں۔ تو خاندان کے لحاظ سے سب سے بلند و بالا، اور کسی کا خاندانی نسب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا، یہ واحد ہستی ہمارے نبی جن کا نسب آدم علیہ السلام تک جاتا۔ ایک دفعہ میرے بھائی نے ہمارا وہ جو نہیں ہوتے جائیداد کے زمینوں کے کاغذات، تو ملتان کی کونسل سے انگریزوں تک کے دور سے نا اپنی پیڑھی نکالی، نسب نامہ نکالا، تو کچھ 16 نام نکلے، 16۔ ممکن ہے اس سے اوپر ہندو ہوں، تو 16 نام اسلامی تھے۔ تو وہ اس نے نا فریم کروا کے گھر میں لگوا دی۔ میں ان کو یاد کرنے کی صرف 16 ان کو میں یاد کرنے کی میرا حافظ اللہ کا شکر اچھا ہے، تو میں نے ان کو یاد کرنے کی کوشش کی۔ اب یقین مانے مجھے ابھی تک یاد نہیں ہوئے، اتے ہیٹھا ہو جان دن یاد نہیں رہے۔ میرے نبی کے 80 واسطے ہیں، ہم نے 16 واسطے تلاش کیے، یاد نہیں ہو سکی۔ میرے نبی کے 80 واسطے، اور وہ میرے سینے میں اللہ نے ڈال دیے، محفوظ کر دیے، کہ اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کی ہر چیز کو محفوظ رکھنا ہے۔ آدمی کو اپنے خاندان عزیز ہوتا ہے، رشتہ عزیز ہوتا ہے، اور اگر پیو دادوں کے پیچھے کوئی تاریخ ہو تو اور زیادہ آدمی فخر کرتا ہے، لیکن میں نہیں ان کو محفوظ کر سکا۔ لیکن چونکہ پیچھے یہاں میرے اللہ کا نظام چل رہا ہے، تو اللہ نے اس کو میرے سینے میں بند کر دیا۔ میں نے پوری دنیا میں اللہ کے نبی کا نسب پھیلا دیا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیذی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارہ بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عاذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ میں جب بھی جاتا ہوں نا حج پر، عمرے پر، تو میں سلام یوں پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پوری پیڑھی کو پیش کر کے سلام پیش کر دیں گے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ختم، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، اتنا ہی ہر کوئی پڑھتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے یہ دولت مجھے دی کہ میں پہلا بندہ ہوں، دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے پہلے بھی لوگ ہوں، تو جس نے اللہ کے نبی کے دربار پہ کھڑے ہو کر یوں عرض کیا۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، جو پنجاب کے دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ زمینداروں کے مراسی ہوتے ہیں، جو ان کے پیو دادے پردادوں کے نام یاد کرتے ہیں، پھر ان کی واللہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹ، بالکل جھوٹ، پہلا ہی جھوٹ سرداریاں قائم، پہلا جھوٹ، کبھی کسی کی سرداری قائم ہے بھائی؟ ڈیرے آباد، کبھی کسی کے ڈیرے آباد رہے؟ ڈیرے آباد، سرداریاں قائم، لیکن اسی پر ہی ہم خوش ہو جاتے، حالانکہ ہمیں پتہ ہے
نہ سرداری قائم رہتی ہے نہ ڈیرے آباد رہتے ہیں، لیکن وہ اچھا لگتا. پھر وہ جھوٹی سچی تعریفیں کرتے ہیں، نام یاد کیے ہوتے ہیں. یہ ایک کلچر ہے ہمارے. اب تو خیر زمیندار شہروں میں شفٹ ہو گئے اور خرچے بڑھ گئے، بخل بڑھ گیا، ضرورتیں بڑھ گئیں، سخاوت ہمارے مک گئی، مٹ گئی. تو وہ ایک کلچر تھا، اس سے متاثر ہو کر میں نے جب یاد کیا تو میں روضہ اقدس پر پہلی دفعہ جب سن 2000 کے بعد جو 2000 میں نے یاد کیا تھا، امریکہ کا سفر تھا، میں نے اس سفر میں یہ یاد کیا تھا. ہمارا کوئی 2-2.5 مہینے کا سفر تھا. تو جب اس کے بعد میں آیا تو میں نے کھڑے ہو کر یہ عرض کی، یا رسول اللہ، ہم لوگ نکمے، کمزور، ناقص، ہمارے مراسی ہماری جھوٹی تعریفیں کرتے ہم خوش ہو جاتے. اللہ کے بعد آپ سے بڑا کوئی نہیں، آپ کے گھر سے بڑا گھر کوئی نہیں. میں آج آپ کا مراسی بن کر آپ کو سلام پیش کرنے آیا ہوں اور آپ کے گھر کو وہ سلام پیش کرنے آیا. پھر میں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن مالک بن فہر، آخر تک سارا میں نے پڑھا، سارا آخر تک. اور پھر سارے وہ ایکشن جو ہمارے مراسی کرتے ہیں، چونکہ وہاں تو پولیس کھڑی ہوتی تو ہم کر نہیں سکتے، لیکن میں نے چشم تصور میں سارے وہ ایکشن بنائے. سرداریاں قائم دیر آباد، حسن حسین دے دیر آباد، علی جعفر دے دیر آباد، یا رسول اللہ توڑے دیر آباد، وہ سارا میں نے ایکشن. اب میں جب بھی جاتا ہوں اسی طرح سلام پڑھتا ہوں. اللہ نے میرے نبی کو خاندانی طور پر وہاں پہنچایا جہاں کو نہیں جا سکتا. پھر آپ کی ذات کو اتنا حسن بخشا. ایک آدمی بات حسن کی کرے، آپ کالا کلوٹا بیٹھا ہوئے تو گل جڑ دی کوئی. تو آپ تشریف لے جا رہے تھے ہجرت کر کے، تو راستے میں ایک رابغ ایک جگہ آتی ہے، وہاں بھوک لگی، پیاس لگی، وہ کھانے کا سامان تھا نہیں، تو ایک بڑھیا عورت کا خیمہ دیکھا. وہاں پہنچے تو کہا ماں جی کچھ کھانے کو ملے گا؟ میں نے کہا بیٹا قحط کا زمانہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو ایک مریل بکری کھڑی تھی، وہ بالکل چمڑا تھے ہڈی. ہم نے کہا میں اس سے دودھ نکال لوں؟ ان کا بیٹا یہ تو بن بیاہی بکری ہے اور ماس اس کے اوپر نہیں ہے، یہ کیا دودھ دے گی؟ کہ آپ اجازت دو. ان کا لے لے. چونکہ غیر فطری کام ہو رہا تھا تو لہذا اس نے آپ کو غور سے دیکھا کہ یہ کون ہے جڑے ایو جی بکری جو دودھ کڈو ہے. لہذا آپ کیسے دیکھنے لگی. تو آپ نے بکری کو کھینچا اور اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ نیچے لٹک گئے اور ایک پورا ڈول دودھ سے بھر دیا. بکری سے یہ گلاس بھی نہیں بھرتا بکری کے دودھ سے، لیکن وہ پورا ڈول بھر دیا. اپنے تینوں ساتھیوں کو پلایا، پھر خود پیا. پھر دوبارہ دودھ نکال کے پورا ڈول بھر کے اس اماں کو دیا، چلے گئے. بکری کی عمر 7 سال ہوتی ہے، 7 سال تک زندہ رہتی ہے، ذبح نہ کریں مر جاتی. یہ بکری 22 برس زندہ رہی، اللہ کے نبی کے ہاتھ لگنے کی برکت سے 22 برس اس بکری نے عمر پائی. جب شام کو اس کا خامد آیا، وہ کہنے لگا اے دودھ کتھو ہے؟ وہ کہنے لگی ایس بکری چو وزا گیا کملی ہو گئی، اتھو دودھ کتھو آ گیا؟ وزا گیا اسے چو آیا ہے. وزا گیا اپنی عقل دا علاج کرو، یہ کتھو آ گیا؟ کہا نہیں، ایک کوئی جادوئی شخصیت والا نوجوان آیا تھا، اس کے ہاتھوں میں کوئی طاقت تھی، اس نے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور
چشمہ بنا دیا. اچھا کیسا تھا ذرا بتاؤ؟ سفیلی، ذرا دسے نہ کیوں جائے. اب اس نے بتایا کہ میں نے کیا دیکھا، اور وہ کمال کیا اس بڑھیا نے کہ آج تک بڑے بڑے علماء ان الفاظ کا ترجمہ کرتے ہوئے تھک رہے ہیں. وہ کہنے لگی ابا معبد رأیت رجلا